حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت کا صدقہ جاریہ آج بھی زندہ ہے۔ کھڑکی کے پاس بیٹھے حنظلہ اور ذکرہ بارش کے مزے لے رہے تھے۔ بہار کی ہلکی ہلکی بارش کی بوندیں زمین پر گر رہی تھیں اور ماں نے ان کے قریب بیٹھتے ہوئے ایک دلچسپ قصہ سنانے کا ارادہ کیا۔ ماں نے کہا، بچوں، آج ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت کا ایک قصہ سنیں گے جو ایک صدقہ جاریہ کی مثال ہے۔ یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیسے ایک نیک عمل ہمیشہ کے لیے برکت اور رحمت بن جاتا ہے۔ حنظلہ نے کہا، ماں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت کا کیا واقعہ ہے؟ ماں نے کہا، حنظلہ، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام مدینہ منورہ آئے تو وہاں پانی کی بہت کمی تھی۔ مدینہ میں صرف ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا جسے بحیرہ کہا جاتا تھا۔ یہ کنواں ایک یہودی کے پاس تھا جو مسلمانوں کو مہنگے داموں میں پانی فروخت کرتا تھا۔ ذکرہ نے کہا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ ماں نے کہا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی، تو انہوں نے فوراً اس کنویں کے مالک سے بات کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تقریباً 25,000 درہم دے کر وہ کنواں خرید لیا اور اسے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ حنظلہ نے کہا، پھر کیا ہوا؟ ماں نے کہا، وقت گزرتا گیا اور یہ کنواں مسلمانوں کو سیراب کرتا رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت کا یہ عمل ان کے دور خلافت میں بھی جاری رہا۔ اس کنویں کے ارد گرد ایک کھجوروں کا باغ بن گیا جو آج بھی موجود ہے۔ ذکرہ نے کہا، کیا اس باغ کا بھی کچھ ہوا؟ ماں نے کہا، جی ہاں، وقت کے ساتھ ساتھ اس باغ میں کھجور کے درختوں کی تعداد بڑھ گئی۔ حکومت نے باغ کے گرد چار دیواری بنوائی اور اسے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نام پر رجسٹر کر دیا۔ اس باغ کی کھجوریں بازار میں فروخت ہوتی رہیں اور اس سے حاصل شدہ آمدنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام پر بینک میں جمع ہوتی رہی۔ حنظلہ نے کہا، اور اس پیسے کا کیا ہوا؟ ماں نے کہا، اس پیسے سے مدینہ منورہ کے مرکزی علاقے میں ایک کشادہ پلاٹ خریدا گیا جس پر فندق عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نام سے ایک رہائشی ہوٹل تعمیر کیا گیا۔ اس ہوٹل سے حاصل ہونے والا سالانہ آمدنی مسجد نبوی کے اخراجات، غریبوں اور مسکینوں کی کفالت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوتی رہی۔ ذکرہ نے کہا، ماں، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ماں نے کہا، ہاں ذکرہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا اور اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ قیامت تک ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اکاؤنٹ یہاں بھی موجود ہے اور وہاں اللہ کے پاس بھی۔ حنظلہ نے کہا، تو اس قصے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ماں نے کہا، بچوں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک نیک عمل کی بابرکت ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے تاکہ ہماری نیکیاں بھی ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت کی یہ مثال ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچے دل سے کیے گئے نیک اعمال کبھی ضائع نہیں ہوتے بلکہ ہمیشہ برکت بن کر رہتے ہیں۔ بارش کی بوندوں کی نرم آواز میں ماں کی باتوں نے حنظلہ اور ذکرہ کے دلوں میں ایک خوبصورت سبق بیٹھا دیا۔ وہ جان گئے کہ سخاوت اور نیک عمل سے دنیا اور آخرت دونوں میں برکت ملتی ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ انشاءاللہ اگلی بار ایک اور نئے قصے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔